کیا آپ کو پتا ہے کہ 14 جنوری 2024 فری لانسرز یا ایجنسی اونرز کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ جی ہاں، ریالٹی چیک لا رہا ہے ریالٹی چیک گروتھ کانفرنس لاہور کے پی سی ہوٹل میں 14 جنوری 2024 کو، جس میں انٹرنیشنل اور نیشنل سپیکرز آئیں گے جو کہ ای کامرس اور فری لانسنگ سپیس میں جانے مانے نام ہیں۔ اس گروتھ کانفرنس میں ان ٹپس اینڈ اسٹریٹجیز پر بات ہوگی جس کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے کاروبار کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ابھی پوڈ کاسٹ کے بایو میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور ٹکٹس خریدیں، جلدی کریں کیونکہ صرف 1000 ٹکٹس اویلیبل ہیں۔ یہ تھوڑا سا ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں، جو آپ کا پہاڑی لائک آپ نے کہا نا کہ بڑا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، جب پتہ چلے کہ سامنے والا بھی پہاڑی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ بیسیکلی خون ہے۔ ہاں ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے اوریجنز جو ہیں، اپنے اوریجنل، بیکاز بیسیکلی تو فیملی ہے نا۔ یس، اگر آپ ان کے عمر کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو ان کے بزرگوں کے پیچھے چلے جائیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں یقیناً وہ کہیں نہ کہیں کڑی کہیں نہ کہیں جڑتی ہے۔ تو وی آر لائک فیملی، ہم ایک برادری کے ہیں، ایک فیملی کی طرح ہیں۔ ایک زبان جو ہے ہماری، جو ہماری پہچان ہے، ہمیں یونائٹ کرتی ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے، مجھے موقع ملا ہے دنیا میں، امریکہ، یورپ، جاپان، کہیں ہر ملک میں ممالک جانے کے موقع ملا ہے، تو وہاں پہ ہمیں لوگ ملے ہیں اور زبان سے ہم نے ان کو پہچانا ہے، اور وہ ایسے لگا ہے جیسے کہ ہمارے کوئی جیسے بچپن کے دوست ہیں، بچھڑے ہوئے بھائی ہیں۔ تو پردیس میں بھی ملتے ہیں اور آف کورس پورے پاکستان میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ تو زبان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان کے دل تک کی وہ جو راہ ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے۔ صحیح۔ سو میں صرف یہ کہنا چاہوں، صرف زبان نہیں کہتے اس کو، ہم کہتے ہیں مادری زبان۔ مادری زبان، اور جو مادری ہے نا وہ اس پہ ایمفسس زیادہ ہے، ماں ہے۔ تو ماں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک کامن ہوتی ہے بچوں کے درمیان۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مادری زبان ہوتی ہے وہ ہمیں اکٹھا کرتی ہے، جیسے ایک ماں بچوں کو اکٹھے کرتی ہے۔ سو یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں، کیونکہ جو ابھی آنے والی نسل ہے جو شہروں میں رہتی ہے ان کی زبان بڑی خراب ہوتی ہے، لائک آپ دیکھیں نا کہ اس کے اندر انگریزی زیادہ ہوتی ہے، دوسری زبانیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو کس اس سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ اچھا نہیں لگتا، اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے کلچر، اپنے تہذیب، اپنے علاقے سے دور ہو جاتے ہیں، اور بعد میں ان کو پرابلمز ہوتی ہیں۔ بائی دا وے، میں نے دیکھا ہے کچھ ایسی فیملیز ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہماری زبان پہاڑی ہے، وہ نہیں بولنا پسند کرتے اور نہ وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ اس چیز کو چھپانا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ ہماری کوئی کمزوری ہے۔ شاید ہمیں لوگ بیکورڈ سمجھیں، شاید لوگ ہمیں سمجھیں کہ یار یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو ایکچولی اس کے برعکس ہے۔ ریسرچ نے یہ پروو کیا ہے کہ جو بچے بائی لنگول ہیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ زبان بولتے ہیں، چاہے وہ پشتو ہو یا اردو ہو یا سندھی، سرائکی، جو بھی زبان ہو، پلس انگریزی بول رہے ہوں یا فرینچ بول رہے ہوں یا کوئی اور مادری زبان اردو بول رہے ہوں فار ایگزامپل، یعنی کہ 2 زبانیں بولتے ہیں، وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ یہ سائنس نے بھی پروو کیا ہے۔ اور آج کل کے دور میں جو میں کہوں گا ڈیولپڈ ممالک ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنی زبان کے ساتھ ساتھ کوئی اور زبان بھی سکھائی جائے، چاہے وہ چائنیز ہو، چاہے وہ کسی اور یورپین ممالک کی زبان ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان سکھانے کا 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک کلچر اور ایک گروپ کے ساتھ، ایک کلین کے ساتھ، ایک ٹرائب کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں جا کے ان کو بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جب ٹائم آتا ہے شادی کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ یار نہیں، ہم نے تو شادی ایسی کرنی ہے، لیکن کیونکہ وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں تو وہ سیٹنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے ہم پہ کہ ہمارا علاقہ مری ہے، اور مری ویسے بھی لوگوں کو جانے کا شوق ہوتا ہے، چاہے وہ لاہور کے رہنے والے ہوں، چاہے کراچی والے ہوں، گرمیوں میں اسپیشلی، تو وہ کنیکشن جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ 99% لوگ جن کا تعلق مری سے ہے، وہ گرمیوں میں جاتے ہیں، اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ ملتے ہیں، فیملی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں۔ ہماری شادیاں غمی جو ہوتی ہے وہ گاؤں میں ہی منائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو نا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اسٹرینتھ ہے، ایک بہت بڑا ایسیٹ ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا، میں جب بھی جاتا ہوں، کہیں پہ بھی جاتا ہوں، تو جب میں اپنی پہاڑی زبان بولتا ہوں
تو مجھے VIP سروس ملتی ہے وہاں پہ, تو مجھے تو بہت فائدہ پریمیم الحمدللہ. تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ مری جائیں اور آپ کسی ہوٹل میں جائیں تو آپ پہاڑی بول کے دکھائیں اور آپ پریٹینڈ کریں کہ آپ مری کے ہیں یا آپ ادھر ہی کے ہیں, تو شاید آپ کو سستا ہوٹل ملے, سارا. آپ پریٹینڈ کریں گے تو شاید ان کو پتہ چل جائے گا, لیکن سروس البتہ آپ کو ضرور اچھی ملے گی. ضرور اچھی ملے گی. سو ایک ڈسکشن میں نے ہمیشہ انٹرنیٹ پہ دیکھی ہے کہ بچے کو تعلیم جو ہے مادری زبان میں دیں. تو اس پہ آپ کا کیا ہے کہ یعنی کہ مادری زبان میں ٹھیک ہے یا ہم اردو میں دینا چاہیے, انگریزی میں دینا چاہیے, اگر دیں مادری زبان میں اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, لائک کیونکہ آپ نے ٹریول بھی کیا باہر. جی. تو دیکھیں اس میں دو رائے ہے نہیں میرے خیال کے مطابق. اگر آپ دیکھیں کہ جو ڈیولپ ممالک ہیں وہ اپنی مادری زبان میں ہی پڑھاتے ہیں. امریکہ میں یا یورپ میں, انگلینڈ میں انگلش ہی پڑھاتے ہیں, لیکن فرینچ جو ہے وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ انگلش میں نہیں پڑھاتے, فرینچ میں پڑھاتے ہیں, فرینچ میں, جرمن میں پڑھاتے ہیں, اینڈ جاپنیز میں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر وہ چاہیں تو وہ بھی کاپی کر سکتے ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مادری زبان میں ہی تعلیم دینی چاہیے, اور اس کی بنیادی سمپل وجہ ہے کہ جو بچے کمفرٹیبل ہیں اپنی مادری زبان کے اندر, یقیناً کسی بیرون ملک کی زبان کے اندر وہ کمفرٹ لیول تو نہیں ہوگا نا سمجھنے کے حوالے سے, ووکیبلری کے حوالے سے, تو ان کو بہتر سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر وہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک زبان پر, جیسے میں نے عرض کیا, اگر آپ ایک سے زائد زبانیں پڑھیں گے, بولیں گے, تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں ہمیں چائنیز بھی آنی چاہیے, انگلش بھی آنی چاہیے, عربی بھی آنی چاہیے, اور اگر کوئی اور ممالک سے زبان آئے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ گلوبلائزیشن کی تو یہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ زبانیں لوگوں کو آنی چاہیے. سو آپ NIC کو لیڈ کر رہے تھے, میں تھوڑا اس طرف جاؤں گا, اور مطلب میں تھوڑا چاہوں گا کہ آپ وہ جرنی کے بارے میں بتائیں, کیونکہ اب تو آپ ایسوسیٹیڈ نہیں ہیں. میں ہمیشہ جو بھی گیسٹ آتا ہے اسی ایکو سسٹم سے, تو میرا یہی سوال ان سے ہوتا ہے کہ اتنا کام ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ایک نوائز ہے مارکیٹ میں کہ اسٹارٹ اپ اینڈ یہ اسپیشلی 2014 کے بعد پھر یہ بوم زیادہ آیا, لیکن ابھی تک ہم نے کوئی بڑا اسٹارٹ اپ نہیں دیکھا جو نکلا ہو مارکیٹ میں, کہ ہم نے دیکھا ہو کہ وہ باہر گیا ہے یا کوئی یونیکارن جسے ہم کہتے ہیں وہ آیا. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جرنی جو ہے فرینکلی اسپیکنگ تھوڑی سی بورنگ ہو گئی ہے, کیونکہ کتنی مرتبہ یہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ جیسے دوست ہیں, بھائی ہیں, جو بلاتے ہیں, وہاں پہ اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے. لیکن یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی. ہمارے جو پارٹنرز ہیں موبلنگ جیز اور منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام, ان کا ایک ادارہ ہے اگنائٹ جو فنڈ کر رہا تھا نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا. تو 2016 میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا. میرے بڑے اچھے دوست ہیں, کولیگ ہیں, زہیر خالق اور میں لنڈن سے واپس آئے تھے اور ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا. اس دوران جو ہے بنیادی اس کا مقصد یہ تھا اس زمانے میں کہ لوگوں کو پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے نا, تو تقریباً 60% سے زائد لوگ 30 سال یا 30 سال کی عمر سے کم ہیں. بالکل. تو دیٹ مینز اگر اس کو نمبرز میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو تقریباً 12 کروڑ ایسے لوگ ہیں, بچے ہیں, جن کو آپ نے جاب دینی ہے یا جاب میں ان کو انٹرسٹ ہے. تو کوئی ممالک اس دنیا میں نا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ اتنے بڑے جابس کریٹ کریں, 12 کروڑ. تو حکومت کو ہم نے پروپوزل دیا تھا کہ ہم ان کو جاب مارکیٹ سے نکالیں, ان سے ہم بجائے جاب سیکر بنائیں, جاب کریٹر بنائیں, تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنا کاروبار کریں, اور ساتھ ساتھ نہ صرف اپنا کاروبار کریں, ساتھ ساتھ 2-4 لوگوں کو بھی ساتھ رکھ لیں. جاب کریشن 2016 میں یہ کام شروع ہوا ادھر اسلام آباد میں. الحمدللہ آئی ایم ہیپی ٹو شیئر ود یو کہ اس وقت 8 انکیوبیشن سینٹرز پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں, اور ماشاء اللہ اٹس بین اے ویری سکسیزفل پروگرام. تقریباً 1,20,000 جابس فراہم ہو چکے ہیں پاکستان میں, اسپیشلی بڑے شہروں میں جیسے کراچی, لاہور میں, اور تقریباً اندازے کے مطابق 50 ارب روپے سے زائد انویسٹمنٹس اور ریونیوز جو ہیں ان اسٹارٹ اپس نے جنریٹ کیے ہیں. سو اگر آپ سمپل الفاظوں میں سمجھنا چاہیں تو حکومت نے جہاں پہ 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو یہ اسٹارٹ اپس انہوں نے 50 روپے جنریٹ کیے ہیں. سو الحمدللہ اٹ واز اے ویری سکسیزفل پروجیکٹ, نہ صرف پاکستان کے لیے لیکن بیرون ملک لوگوں نے بھی اس کو سراہا اور اس کو ایکنالج کیا ہے. سو میرا جو کویشچن تھا وہ تھا کہ کوئی بڑا اسٹارٹ اپ نہیں نکلا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہرڈلز ایکو سسٹم میں ہے یا اسٹیٹ مشینری میں ہے, اسٹیٹ پالیسیز میں ہے, کہاں پہ ہے ہرڈلز؟ دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھنا ضروری ہے کہ وٹ ڈز اٹ مین کہ بڑا اسٹارٹ اپ نہیں نکلا. اس پہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ایکو سسٹم اگر نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے حوالے سے دیکھا جائے نا تو ابھی اس کو 7 سال ہوئے آئے ہوئے. اگر آپ دیکھیں سلیکن ویلی کو, تو سلیکن ویلی 1952 میں شروع ہوا تھا. 52 میں
کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو؟ 70-75 سال ہو گئے ان کو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس اویلیبل ہیں. ان کو اربوں ڈالر کے فائنینشیل سپورٹ حکومت کی طرف سے ہے. ان کے پاس سب سے دنیا کے بہترین دماغ ہیں, MIT, اسٹینفرڈ, ہارورڈ کی گریجویٹس اور ان کے پروفیسرس, اور ساتھ ساتھ ان کے پاس سکسیزفل انٹرپرنرز ہیں جیسے ایلن مسک ہے, بل گیٹس ہے, وغیرہ وغیرہ, جو ان کو مینٹرشپ اور ڈومین ایکسپرٹیز اور فائنینس پرووائڈ کرتے ہیں. یس. تو وہاں کا سکسیس ریٹ کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, آپ بتائیں گے. گیس کریں. اچھا, میں نے سنا تھا ایک جگہ پہ کہ 100 میں سے نہیں 1000 میں سے کوئی 2 اسٹارٹ اپ جو ہے نا وہ بڑے نکلتے ہیں. ایم آئی کریکٹ؟ کریکٹ. سو اٹس اے ویری اسمال پرسنٹیج. کچھ لوگ 3% کہتے ہیں, کچھ لوگ 1% کہتے ہیں جن کو فنڈنگ ملتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انڈسٹری میں جو سو کولڈ فیلئر ریٹ ہے نا وہ بہت ہائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیلئر از اے ریلیٹیو ٹرم. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے, فیل ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اس سے کوئی سبق سیکھتے ہیں, یس, تو وہ فیلئر نہیں ہوتا. وہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ فائدے مند ثابت ہوگا. تجربہ بھی آپ کو مل جاتا ہے. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو پاکستان, میں نے عرض کیا کہ ہمیں تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں شروع کیے ہوئے یہ کام, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ شاید اس لیول پہ ابھی تک نہیں پہنچے, لیکن اس راستے میں ضرور ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ بیکاز یہ لائک فار لائک کمپیریسن کرتے ہیں نا. آپ جب کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بڑا اسٹارٹ اپ نہیں نکلا, لیکن اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ انکیوبیشن سینٹر سے ہی بڑا اسٹارٹ اپ نکلے. اوکے, ایسا بھی ممکن ہے کہ اسٹارٹ اپس ایسے بھی ہوں جو انکیوبیشن سینٹر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو. صحیح, میک سینس. اس کے میں 2-3 ایگزامپل دینا چاہوں گا بیرون ملک کے. اگر آپ دیکھیں کہ گوگل ہے یا فیس بک ہے, امیزون ہے یا ایپل ہے, یا آپ نے نام لیے ہیں, یہ کون سے انکیوبیٹر یا ایکسیلریٹر سے گزرے ہیں؟ لیکن یہ تو ایسے ٹائم پہ آئے تھے جس ٹائم پہ تو بالکل لائک دیر واز اے ویری ایمپٹی مارکیٹ. کریکٹ. بٹ دیر از آلویز این ایمپٹی مارکیٹ نا. ایون ٹوڈے دیر از این ایمپٹی مارکیٹ فار سم تھنگ. اوکے, AI کو اگر آپ دیکھیں تو 2 years ago or 1 year ago even there was nothing. تو AI کے لیے اٹ واز این اوپن مارکیٹ. آج کل اگر آپ دیکھیں تو لوگ چاند کی طرف بھاگ رہے ہیں, تو دیٹس کنسیڈرڈ ٹو بی این اوپن مارکیٹ. ہاں, پلاٹ سے وہاں پہ اوپن مارکیٹ ہے. اوپن مارکیٹ ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرپرنرز کے لیے جو ان کی سوچ ہے, مارکیٹ تو ہمیشہ اوپن ہوتی ہے. یہ نظریہ ہے, دیکھنے کا نظریہ ہے. ایک بڑی مشہور کہانی ہے, وہ اس چیز کو واضح طور پہ کلیئر کر دیتی ہے. برٹش شو کمپنی ہوتی تھی, تو انہوں نے ایک زمانے میں, ماضی کی بات ہے, اپنا نمائندہ بھیجا تھا سیلز کا افریقہ میں. تو انہوں نے کہا جا کے وہاں پہ نا دیکھو کہ مارکیٹ ہے ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں پہ اس نے 2-3 ہفتے کے سروے کیا اور وہ واپس چلا گیا. اس نے کہا کہ وہاں پہ تو کوئی جوتے پہنتا ہی نہیں ہے, لہٰذا وہاں پہ کوئی مارکیٹ نہیں ہے. پھر دوسری کمپنی نے اپنا نمائندہ بھیجا, اس نے وہاں سے نا واپس نہیں گیا. اس نے فون کیا کہ گودام میں جتنا بھی مال ہے وہ سارا بیچ دو مجھے, اور فیکٹری والوں کو کہے کہ نائٹ کی شفٹ لگا دو, رات کی بھی شفٹ لگا دو, کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. کیونکہ کوئی جوتے پہنتا ہی نہیں ہے. جوتے پہنتا ہی نہیں ہے. تو نظریے کے فرق ہے, مارکیٹ وہی ہے. مارکیٹ وہی ہے. تو آج بھی وہی مارکیٹ ہے, نظریہ صرف فرق ہو سکتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہماری سکسیس سٹوریز ہیں. زمین.com فار ایگزامپل ہماری پاکستانی اسٹارٹ اپ ہے, اس کا سکسیس ہے. پاک ویلز کا اگر آپ دیکھیں, ان کا اپنا سکسیس ہے. اسی طرح ہمارے دوست ہیں گھرانہ والے, ان کا اپنا سکسیس ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ سکسیسز ہیں جو پاکستانی سکسیسز ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی انکیوبیشن سے منسلک ہوں. لیکن آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ آپ کو یہ بھی نظریہ ہو کہ اسٹارٹ اپس پاکستان کے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دور میں, جیسے امریکہ کو بھی 40-50 سال لگے ہیں اس اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے, ہمیں بھی انشاءاللہ 10-15-20 سال میں ہم یقیناً اس اسٹیج سے بہت آگے نکل چکے ہوں گے. ہماری بنیاد ایک اچھی بن چکی ہے, اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا اچھا رول ہے اس بنیاد کو بنانے کے لیے. اس میں عمران اگر آپ کو یاد ہو, میں ایگزامپل دیتا ہوں. ماضی میں 25-30 سال پہلے جب یونیورسٹی کے گریجویٹ سے پوچھا جاتا تھا نا کہ کیا آپ کرنا چاہتے ہو یونیورسٹی کے بعد, تو وہ کہتے تھے پکی نوکری چاہیے. پکی نوکری مطلب سرکاری نوکری. پکی نوکری نا, سرکاری نوکری. سرکاری نوکری کیوں چاہیے تھی؟ وہ اس زمانے کا فیشن تھا. ٹھیک ہے.
پھر اگر آپ یہی سوال کرتے ہیں ان سے 15 سال پہلے تو کہتے تھے یار کسی ملٹی نیشنل میں جاب ہونی چاہیے, یس, یار کوئی ہمارے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں مل جائے نوکری, یا ہمارے ٹیلی نور میں جاب مل جائے, یا جیز میں مل جائے, کیونکہ اس کا ایک اپنا اسٹیٹس ہوتا تھا, اپنے ایک ماحول ہوتا تھا, ایک اپنی آمدنی ہوتی تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے دن میں یہی سوال آپ پوچھیں گے تو آپ کے خیال میں کیا کہیں گے لوگ, اکثریت لوگوں اپنا کاروبار ہو, اپنا کام کرنا. ایگزیکٹلی یہی ہے. میں نے دیکھا ہے کبھی کبھی 60% سے زائد لوگ جو ہے نا ایک گروپ میں جہاں پہ بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہتے ہیں اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ لوگوں کا ذہن بدلنا شروع ہوا ہے, اور جب آپ ذہن بدلیں گے تو یقیناً آپ کے راستے بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے. سو ایک ہرڈل ہمیشہ میں سنتا رہا تھا, بیکاز آئی لیوڈ ان کراچی. کراچی میں ڈیموگرافی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو سرکاری نوکری زیادہ پریفر کرتے ہیں, سندھ میں, مطلب پنجاب میں بھی ایسا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہم یہ سنتے تھے ہمیشہ کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں یا جو ایکو سسٹم ہے اس میں جو سب سے بڑا ہرڈل ہے اس ٹائم پہ وہ یہ سرکاری نوکری ہے. تو آپ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ فنامنا ختم ہو گیا ہے, نہیں ہے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا اس ٹائم پہ سرکاری نوکری والا؟ دیکھیں ابھی بھی ہیں لوگ, ابھی بھی لوگ ہیں, اور ظاہر ہے سرکار میں بھی تو کسی نے کام کرنا ہے نا, لیکن رجحان جنرلی جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے, چینج ہو چکا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایجوکیشن زیادہ پھیل رہی ہے, اویلیبل ہے, جیسے اکنامک اسٹیٹس بھی بدل رہے ہیں نا, لوگوں کا بدل رہا ہے آہستہ آہستہ, لوگوں کے اکنامک اسٹیٹس بھی بدل رہے ہیں نا. مثال میں آپ کو دوں گا, آج کا جو بچہ جو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہا ہے اس کے پاس اگر آپ دیکھیں تو اس کے گھر میں گاڑی ہوگی تقریباً, اس کے والد صاحب یا اس کی فیملی میں کچھ نہ کوئی گھر ہوگا, آمدنی ہوگی, یعنی کہ ان کا ایک سوشل اسٹیٹس ہوگا نا, سوشل اکنامک کلاس ہوگی, SEC کلاس. اچھا اسی شخص کے والد صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو شاید ان کے والد صاحب کے شاید گاڑی نہ ہوئی ہو جب وہ اس بچپن میں ان کا گزر ہوتا تھا. اسی طرح فار ایگزامپل مائی فادر, شاید ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں ان کے ذریعے, والد صاحب کے ذریعے. اسی طرح میرے جو دادا جان تھے شاید ان کے پاس ریسورسز کم تھے, شاید میرے بچوں کے پاس میرے سے زیادہ ریسورسز ہیں. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ وقت کا ہے. مثال کے طور پہ جو ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے, آج کل کے دور انٹرنیٹ کا دور ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ ہائی ڈیفینیشن ویڈیو کانفرنس کر سکتا ہوں ریئل ٹائم کے اندر, جب میں ان کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں, اور اس میں کوئی مجھے خاص خرچہ بھی نہیں ہے انٹرنیٹ کے. ماضی میں یہ اویلیبل نہیں تھا, ماضی میں تو خط آتا تھا, اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب مجھے ابھی بھی یاد ہے, وہ بتاتے تھے کہ گاؤں سے ایک چٹھی آتی تھی, 7 دن کے بعد وہ پہنچتی تھی, ٹھیک ہے, اور 7 دن کے بعد وہ پھر اس کا جواب لیتے تھے. تو میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات اور واقعات بدلتے رہتے ہیں, چینج ہوتے رہتے ہیں, اور آج کا دور جو ہے وہ ماضی کا دور نہیں ہے. لہٰذا ہم نے آج کل کے دور کے مطابق بات کرنی ہے, اور آئندہ آنے والا جو دور ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. سو یہ آپ نے بات کی ہے زمین.com کی, یہ جو گرانا ہے سارے ہیں پاکستان میں, کیونکہ زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ, میں تھوڑا سا آڈینس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیکن وہ کون سے اسٹارٹ اپس ہیں, وہ کون سی کمپنیز ہیں جو پاکستان سے ہی نکلی ہیں لیکن ابھی وہ انٹرنیشنلی فیمس ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں ان کی سروسز لینا, اور وہ باہر بھی کام کر رہی ہیں. تو کون کون سے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں بتائیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ زمین.com ہے, ریئل اسٹیٹ کا انہوں نے کام شروع کیا ہے پاکستان میں, پراپرٹی کا کام یعنی کہ, اور نہ صرف وہ پاکستان میں کر رہے ہیں, وہ بیرون ملک بھی کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں پاک ویلز جو ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے. پاکستان میں ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کی ہے, ایک اپرچونٹی آئیڈینٹیفائی کی ہے, اور اس کو وہ انہوں نے, اور یہ سارے جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں انہوں نے مشکل حالات اور مشکل وقت اور بہت کم سادے زمانے میں شروع کیا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں روزی.pk فار ایگزامپل, جو پاکستان میں ہے, مونس رحمان لاہور بیسڈ ہیں, ان کی جو کمپنی ہے وہ نہ صرف پاکستان میں سروسز دے رہی ہیں, بیرون ملک بھی وہ آئی بلیو سعودی عربیہ میں بھی وہ سروسز دے رہی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی کمپنیز ہیں ان کو بڑا اچھا ایک ٹیسٹ بیڈ ملا ہے پاکستان کے اندر, جہاں پہ بہت سارے پرابلمس ہیں, جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. اگر ان مسائل کو وہ حل کر سکتے ہیں, ان پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں اتنے مشکل حالات اور مشکل وقتوں میں, تو یقیناً وہ باہر جا کے اس کو ریلیٹیولی آسانی سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ماحول زیادہ سازگار ہے. اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا, جو ہم سلیکن ویلی والی بات شاید رہ گئی تھی, کہ گورنمنٹ پالیسیز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں اور بہت سپورٹیو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیرون ملک جو ممالک ہیں, یورپ ہے, US ہے ان پرٹیکولر, انہوں نے اپنی حکومت کی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں اور سپورٹ کریں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی اسٹارٹ اپس بن کے بڑی کمپنیز بن کے کل کو یہ پیسہ بھی لاتی ہیں, ٹیکسز بھی دیتی ہیں, جابس بھی کریٹ کرتی ہیں. تو یہاں پہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ڈیو ٹو آئی بلیو لیک آف اسٹیبلٹی, لیک آف فوکس, لیک آف اٹینشن, لیک آف انڈرسٹینڈنگ, ہماری حکومت شاید اس چیز کے اوپر شاید اتنا توجہ نہیں دے پائی جتنا ان کو دینا چاہیے تھا. اگر ہم پڑوس ممالک میں دیکھیں تو انہوں نے کافی اس کے اوپر نا کام کیا ہے ریلیٹیو ٹو اس. میں پھر عرض کروں گا کہ کچھ بہتری ہوئی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا قطرہ ہے سمندر کے اندر, ابھی تک ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت کوئی نئی انوویشن کریں. اگر ہم صرف دنیا کے 10-12 ممالک کو دیکھیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, اور پھر ان کی 10 پالیسیز دیکھیں کہ کیا پالیسی انہوں نے اپنائی ہے جو ان کے لیے کام دے رہی ہے, اور ان میں سے چند پالیسیز ہم یہاں پہ لے آئیں جو میرا نہیں خیال کوئی نیشنل سیکیورٹی یا ڈیفینس یا کوئی قسم کی تھریٹ ہے ہمارے لیے. ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے, ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے. اس میں یقیناً غلطیاں بھی ہوں گی, خامیاں بھی ہوں گی, کمزوریاں بھی ہوں گی, لیکن یہی ہوتا ہے ڈسرپشن, یہی ہوتا ہے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. ان غلطیاں, خامیاں, کمزوریوں کو ہم درست کریں گے اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. یس. دبئی میں اگر آپ دیکھیں, دبئی جو گیا آج آگے اتنا, اس میں سب سے زیادہ کردار ان کے ریل اسٹیٹ کا ہے, رائٹ. لیکن پاکستان میں ایٹ دا سیم ٹائم, یہ میرا کویشچن ہے آپ سے کہ پاکستان میں ایٹ دا سیم ٹائم جب کسی کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے پلاٹ میں نے لینا ہے. اور اگر اسی طرح اگر آپ باہر دیکھیں, مطلب امریکہ میں یا مطلب ان ملکوں میں کسی کے پاس پیسے آتے ہیں یا تو وہ اسٹاکس میں ڈالتے ہیں یا وہ کہتے ہیں میں نے کسی اسٹارٹ اپ آئیڈیاز میں لگانے ہیں پیسے. تو ہمارے یہاں جو پلاٹ والی مینٹیلٹی ہے یہ کتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یہاں کے لیے, کیونکہ اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں نا کہ دبئی کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. اور یہ اگر آپ دیکھیں خان صاحب کے ٹائم میں, خان صاحب نے ان کی کچھ پالیسیز تھی اچھی جس کی وجہ سے ہمارا ریل اسٹیٹ سیکٹر بوم کر گیا, لیکن اس حساب سے نہیں کیا. لائک ابھی بھی آج جس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو سمجھا جاتا ہے پولیٹیکل اکانومسٹ اینڈ اکانومسٹ کے اس میں پوائنٹ آف ویو میں. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ آئی تھنک ہر چیز کا نا بیلنس ہونا ضروری ہے. جب بھی آپ کسی چیز سے کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا نا تو اس کے نقصانات ہوں گے. مثال کے طور پہ ہم کھانا جب کھاتے ہیں تو کسی حد تک تو کھانا ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمیں صحت مند بھی بناتا ہے. یس. لیکن وہی چیز ہم ایکسیس میں کریں گے تو وہ ہمارے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے. Yes. اور ہماری بیماری اور شاید ڈیتھ کا بھی وجوہات ہو سکتے ہیں. وہی چیز جو ہمارے لیے اچھا بھی ہے. یس. سو ریل اسٹیٹ جنرلی اسپیکنگ, یس, ریل اسٹیٹ میں دو رائے نہیں ہے کہ ریل اسٹیٹ ایک انجن ہے آف اکانومی. اور ریل اسٹیٹ کے اندر میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 30 سے 40 مختلف انڈسٹریز 300 اس کے ساتھ منسلک ہیں. 300 انڈسٹریز ہیں. تو یہ تو بات درست ہے, لیکن میرے خیال میں نا ہم اوور ریل اسٹیٹ بن گئے تھے. اوور ریل اسٹیٹ, ہاں, نائس. سو اوور ریل اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نا ریل اسٹیٹ کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا. اور پھر یہ بھی معذرت کے ساتھ نا اسپیکولیٹیو ہے, یعنی کہ اس کی ویلیو نہیں ہے, لیکن کیونکہ انویسٹر آ گیا ہے تو انویسٹر کو سامنے رکھتے ہوئے آرٹیفیشلی انفلیٹ کیا ہے اس چیز کی قیمت کو دیہڑی لگانے کے لیے. سو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس میں بھی نقصانات ہیں, کیونکہ چیز کی ویلیو ہی نہیں ہے. تو میں اس کی ویلیو بڑھاتا جاؤں تو الٹیمیٹلی جو مجھ سے خریدنے والا ہوگا اس کا تو نقصان ہوگا. اسی لیے ریل اسٹیٹ میں بہت سارے لوگوں نے پیسے ضائع بھی کیے ہیں, ڈبا بھی دیے ہیں پیسے, ڈبو دیے ہیں انہوں نے پیسے. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ اٹس آل ویری گڈ اینڈ ویری نائس. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس ہونا چاہیے. پرسنلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایز این انویسٹر, یہی میرا کویسچن تھا, ایز این انویسٹر آپ کی پورٹ فولیو میں نا 30% سے زائد پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ میری اپنی رائے ہے. وائی؟ بیکاز پراپرٹی کی جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ آپ کو بزدل بنا دیتی ہے, وہ آپ کو ناکارہ بنا دیتی ہے, وہ آپ کو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں ذہنی طور پہ نا فارغ کر دیتی ہے. آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں آپ کو ایگزامپل دے بھی سکتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے مجھے دعوت دی ایک دن کہ پروفیسر, ان کی عمر تقریباً 40-42 سال عمر ہے, تو ان کی پراپرٹی کے والدین کی بہت زیادہ ایسیٹس لیے ہوئے تھے انہوں نے. اچھا. ویل ٹو ڈو فیملی. تو جو والد صاحب تھے انہوں نے یہ بزنس شروع کیا تھا, ان کی تقریباً 70 سال عمر تھی. یس. بیٹا جو ہے ان کا وہ 42 سال کا تھا, جو بیسیکلی بزنس میں ہیلپ کر رہا تھا, اور جو باقی ان کے بچے تھے. سو یہ ایک ٹپیکل فیملی پاکستان میں ہے.
کیونکہ پراپرٹی میں ان کی اتنی زیادہ رینٹل انکم آ رہی تھی اور دوسری جگہوں سے آ رہی تھی, انہوں نے کوئی رسک کبھی نہیں لیا. انہوں نے کبھی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, ابھی انہوں نے ٹرائی نہیں ماری. اب وہ بچہ جو ہے وہ 10 سے 20, 20 سے 30, 30 سے 40 سال کی عمر میں پہنچ گیا. تو انہوں نے مجھے دعوت دی, انہوں نے کہا یار پرویز میں یہ سوچ رہا ہوں یہ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں. ان کو ایک ایپ بنانی تھی, یہ چند سال پرانی بات ہے. تو میں نے جب ان کو کہا ہے کہ یہ ایپ میں آپ کو بنوا دوں گا, تقریباً اس کی کاسٹ ₹1,00,000 ہوگی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو انہوں نے, ان کے پاس اس وقت, یہ پرانی بات ہے, ₹70 لاکھ کی گاڑی تھی. اس ٹائم پہ 70 لاکھ کی گاڑی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹائم کے حساب سے کوئی 3 کروڑ. کریکٹ. لیکن وہ ₹1,00,000 کے ڈیسیجن نہیں لے سکے. اور میں نے نوٹ کیا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے پاس گئے, اپنے والد صاحب کو کنونس نہیں کر پائے, کیونکہ والد صاحب کو ایپ اور اسمارٹ فون اور ٹیکنالوجی کے بارے میں تو بیبی بومر یا تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو کنونس نہیں کر سکے, اور وہ رسک ₹1,00,000 کا خود نہیں لے سکے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے یہ فیملیز کے اندر جہاں پہ رینٹل انکم آتی ہے ایکسیسولی, تو وہ اور کسی کام میں نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پہ میں 1/3 اس لیے کہہ رہا ہوں, 1/3 کا یہ ہے کہ آپ گزارا کر لیں گے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. بٹ اچھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا, اور کچھ اور کرنے سے آپ بھاگ دوڑ کریں گے, آپ محنت کریں گے. آپ جب محنت اور بھاگ دوڑ کریں گے, اس میں ہوتا کیا ہے, آپ لوگوں سے ملیں گے, آپ لوگوں سے ملیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. ٹرائی کریں گے تو کچھ غلطیاں ہوں گی, کچھ خامیاں ہوں گی, کچھ کمزوریاں ہوں گی, ان سے آپ سیکھیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو ایکچوئل جو کمائی ہے آپ کی, وہ آپ کی لرننگ ہے. یس. اسی چیز کو اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار رینٹ آ رہا ہے نا, میں کیا فکر ہے, وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں. بالکل. بیکاز الٹیمیٹلی 24 گھنٹے میں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کیا کروں گا, بس جو میرے باپ نے بنایا وہی میں کھاتا رہوں گا. تو میں پھر عرض کروں گا کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو فیملی سپورٹ ملتا ہے, خدا نخواستہ اگر آپ کو ضرورت پڑے, لیکن اپنے پاؤں کے اوپر بھی انسان کو کچھ نہ کچھ کھڑا ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. زندگی کا مزہ اسی میں ہے. یعنی کہ ایک باغ دوڑ لگی رہی ہوں نا زندگی میں, مزہ آتا ہے اس میں. کریکٹ. میں نے ایک فنامنا دیکھا ہے نا ادھر پاکستان میں, جو آپ نے بات کی نا, بالکل لائک ایک کیس نہیں, میں نے, آپ تو یہ اپنے اس کی بات کر رہے ہیں, میں نے کچھ ایسے کیس دیکھے نا کہ پیسہ لوگ لاتے ہیں, وہ انویسٹ کرتے ہیں, اور ایک رینٹ آتا ہے, اور اس رینٹ پہ وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ, اور ان اس چکر میں جو ہے نا وہ جو پراپرٹی پرائسز ہے وہ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے, رینٹل انکریز. اب آپ دیکھیں اسلام آباد میں شاید 2 سال پہلے آپ کو گھر کا ایک پورشن 50,000 میں مل جاتا تھا, اب وہ 2.5 لاکھ پہ پہنچ گیا ہے. تو یہ جو رینٹ سیکنگ مافیا ہے یہاں پہ, کریکٹ, تو یہ بھی بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے, یو نو, فار دی اکانومی. سو جو میرا سوال ہے, ایک جو پیسوں کی جو سائیکالوجی ہے, یہ میں اس پہ بڑا انٹرسٹیڈ ہوں, اگر آپ اس پہ مجھے کچھ ان پٹ دے سکیں کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک. لائک پیسہ, میں ایک میم دیکھ رہا تھا کہ یار میرے دماغ میں $2 بلین ہے, اس کو میں باہر کیسے نکالوں دماغ سے. سو یہ تھوڑی سائیکالوجی کے بارے میں بتائیں کہ عام بندہ, یونیورسٹی گریجویٹ آپ لے لیں, لے مین لے لیں, اس کو کیا سائیکالوجی سمجھنی چاہیے ان آرڈر ٹو یو نو ارن منی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کے نا مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے, مثال کے طور پہ میں اور آپ آج اکتوبر 2023 میں یہاں بیٹھے ہوئے, ہم اکتوبر 2021 میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے یہاں, یا 2018 میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, یا 2010 میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, سو آن اینڈ سو فورتھ. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیر از اے ٹائم اینڈ اے پلیس فار ایوری تھنگ. حالات اور واقعات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی آج کی ضروریات جو ہے اس کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں. یس کریکٹ. آج سے 10 سال بعد آپ کے خیال میں آپ یہ کام کر رہے ہوں گے یا کچھ اور کر رہے ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل. شاید اس سے بڑا, یا شاید یہی کام کریں گے شوق سے. لیکن چانسز آ کہ آپ کوئی نہ کوئی شاید اور بھی کام کر رہے ہوں گے, اور بھی کام کر رہے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دیں گے, یہ شوق ہے آپ کو, اور بھی کر سکیں گے. اسی طرح 10 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ شاید کچھ اور کر رہے تھے, آپ کی کچھ سوچ تھی. میرا دعویٰ یہ ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. سب یہی ہے.
اپنی سوچ سے نہیں آگے بڑھ سکتا. آپ نے $2 بلین کہا ہے نا, ادھر ہے نا, لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس شاید 2 لاکھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آئی ڈونٹ مین ٹو بی ڈس ریسپیکٹفل, لیکن ایک مزدور ہے, اس کی سوچ کتنی حد تک ہوگی؟ اس کی سوچ ہوگی کہ یار میرے پاس اگر $50,000 آ جائے نا تو میں اپنے 2-4 مزدور رکھ کے ٹھیکے لینا شروع کروں, میں خوش ہوں. ہاں. ایک بندے کو آپ $5,00,000 دیں گے تو اس کے خرچے بھی نہیں پورے ہوں گے. وہ کہے گا یار یہ کیا بات ہوئی. اسی طرح کچھ لوگ 50 لاکھ کماتے ہیں, مہینے کا شاید 5 کروڑ روپیہ بھی کماتے ہوں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی. لیکن کیا یہ بات انہوں نے سوچی ہوئی تھی پہلے؟ کیونکہ میرا ماننا یا میرا کہنا یا میری سوچ یہ ہے کہ اگر آپ سوچ نہیں سکتے تو آپ کر بھی نہیں سکتے. والٹ ڈزنی نے کہا تھا نا کہ اف یو کین ڈریم اٹ یو کین ڈو اٹ, بٹ اف یو کانٹ ڈریم اٹ یو کانٹ ڈو اٹ. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ وہ انسان کے حالات بدلتا نہیں جب تک انسان اپنی سوچ کو نہیں بدلتا. سوچ سے ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. میں یہ سوال اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب بچے کی بات ہے. اب بچہ جو ہے وہ 1 دن کا بھی ہوتا ہے, 1 مہینے کا بھی ہوتا ہے, 1 سال کا بھی ہوتا ہے, 10 سال کا بھی ہوتا ہے, 15 سال, 20 سال, 25 سال. آپ کون سے بچے کی بات کر رہے ہو؟ اس میں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی نیڈز اور ہیں, جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی نیڈز بدلتی ہیں. تو آپ کا میرا جو جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جو شاید 18 یا 20, 25 سال کی عمر کا ہو, ایسا ہی ہے, یس, اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں پیسے کیسے کماؤں. یس, سمپل ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کیا کوئی پیسے کما رہا ہے. اوکے, اگر وہ پیسے کما رہا ہے, اگر اسی بریکٹ میں ہے ایج وائز, اگر نہیں بھی ہے, لیٹ سپوز وہ 28 سال کا ہے یا 30 سال کا ہے, تو اسٹڈی تو کرے نا وہ کر کیا رہا ہے. اوکے, اگر وہ جاب کر رہا ہے تو وہ ایک الگ روٹین ہے. صحیح ہے. اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا اس نے گاڑیاں بیچ رہا ہے, کیا وہ پلاٹ بیچ رہا ہے, کیا وہ کوئی اور سروسز پرووائڈ کر رہا ہے؟ تو وہ چیزیں جو ہے نا اگر آپ اس کو کاپی کریں گے تو یقیناً آپ کے ریزلٹس بھی اسی طرح کے ہوں گے. سو ان شارٹ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ خود کیا کر سکتے ہیں. مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ فائنڈ یور پرپس, فائنڈ یور پیشن. ڈھونڈیں نا, آپ کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت تو ہوگی, اس کے اوپر آپ محنت کریں. پیسے آٹومیٹکلی, ریممبر منی از اے بائی پروڈکٹ آف واٹ یو لو ٹو ڈو. تو پیسے یعنی کہ آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے. وہ کہتے ہیں نا جو آپ کے نصیب میں ہے وہ تو کہیں نہیں جائیں گے. لہٰذا آپ کو جو مزہ آتا ہے جس کام میں وہ آپ کام کرو گے. آپ سے بہتر وہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. دنیا آپ کو پیسے دے گی اس کے لیے. پتہ تو کرو نا, پتہ تو کرو کہ وہ کیا کام ہے جو آپ اچھے سے کر سکتے ہو. کریکٹ. اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈو دس؟ یو ڈو اٹ بائی اسٹڈینگ, ڈو اٹ بائی لرننگ. آج کل میں پھر عرض کروں گا, آج کل تو بہت آسان ہے, ڈیجیٹل کا دور ہے, انٹرنیٹ ہے, گوگل ہے, یوٹیوب ہے, وغیرہ وغیرہ. ان میں سے آپ کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو وہ نکلے گی, جو ڈالیں گے وہی نکلے گی. صحیح ہے. سو وہ لوگ جو وہ کر رہے ہیں جو وہ ان کو پسند نہیں بٹ مجبوراً کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا ایڈوائس دیں گے؟ جو پسند نہیں کر رہے. How was the chai by the way? Very nice, beautiful, very nice, excellent. یعنی کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو مزہ نہیں آ رہا کر رہے ہیں بٹ مجبوراً کر رہے ہیں لگے ہوئے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. امریکہ کے اندر ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں سے تقریباً 87% لوگ جو ہیں وہ اپنے جاب سے ناخوش ہیں. 87% لوگ, 85, 86, 87, 87 یس, 87% لوگ اپنے جاب سے ناخوش ہیں. ناخوش. یہ امریکہ کی بات ہے. اور آپ سوچ سکتے ہو کہ امریکہ کی ورک انوائرمنٹ شاید ویری پاکستان سے ورکہولک بہتر ہو. پیپل, یس. وہاں پہ مختلف بینیفٹ, ہیلتھ بینیفٹس اور پینشنز اور انوائرمنٹ اور ہیومن رائٹس اور امپلائی رائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہوگا. بالکل ہوتا ہے. وہاں پہ ایسا ہے. دیکھو لوگ کیوں کام کر رہے ہیں, یہ انفارچونیٹلی یہی ہے کہ وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل مینجمنٹ کو نہیں سمجھتے. انہوں نے دنیا کو ایک قسم کا دیکھا ہے, ان کا سوشل پریشر ہے. ہوتا کیا ہے, بچہ گریجویٹ ہوتا ہے,
اس نے ڈگری کی ہوتی ہے جس ڈگری میں اس کو کوئی شوق ہی نہیں ہوتا. ڈگری وہ کیوں کی ہوئی ہے؟ ماں باپ کے کہنے پہ. ماں باپ کے کہنے پہ, یا مجھے لوگ کہتے ہیں یار یہ ٹرینڈ ہے آج کل, یہ زیادہ چلتا ہے. یا چاچے کا لڑکا آلریڈی وہ ڈگری کر کے زیادہ سیلری لے رہا ہے تو آپ بھی کرو, آپ کو بھی زیادہ. شرم آنی چاہیے یار. دیکھو اپنے بھتیجے کو, بھائی کو, کزن کو, وہ بینک میں نوکری کر رہا ہے, اس کے تو رشتے بھی آ رہے ہیں, تمہارے لیے تو کوئی گھر پہ رشتہ بھی نہیں لے کر پوچھتا. ایسا ہے نا, سوسائٹی کے پریشرز ہیں. تو وہ نوجوان ہمارا بیچارہ یا بیچاری جو ہے, ان کو پھر مجبوری کے طور سوسائٹی کا منہ بند کرنے کے لیے ایسی ڈگری کرتے ہیں یا ایسی جاب کرتے ہیں جو ان کو نہیں پسند نہیں ہے. اچھا نوکری آ گئی, مہینے بعد تنخواہ بھی مل گئی, چلو یار بڑی اچھی بات ہے, مبارک ہو, تنخواہ پہلی تنخواہ بھی ملی گئی. اور اس میں پھر کہتے ہیں آؤ ٹریٹ بھی کھلاؤ. ہاں ٹریٹ بھی کھلاؤ, پھر والدہ کو بھی دو, اچھی بات ہے, یہ ہمارے کلچر کی اچھی بات ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, تو آپ کی تنخواہ جو آپ نے کمائی ہے وہ ساری خرچ ہو گئی ہے. 10 تاریخ میں خرچ ہو جاتی ہے. پھر آپ اگلے مہینے کا تنخواہ کے انتظار کریں گے, پھر کوئی اور خرچے آ جائیں گے. پھر ظاہر ہے آپ کی شادی کرنی ہے, خرچے جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. آپ کو گاڑی بھی لینی ہے, آپ کی اب چلو اب آمدنی, اب کماؤ پتر ہے تو اس کو تو بجلی کا بل بھی جمع کرانا ہوتا ہے. سو مائی پوائنٹ از کہ وہ ایک ریٹ ریس میں نا گھس جاتا ہے, اس نے اسی کے اندر گھومتا رہتا ہے. سال گزر جاتا ہے, 2 سال گزر جاتے ہیں, 3 سال گزر جاتے ہیں. اب اس کی شادی بھی ہو گئی ہے, ایک آدھ ننا بھی ہے, بچہ بھی ہے گھر پہ, اس کا دودھ بھی لانا ہے, اس کی نیپیز بھی لانی ہے. تو یہ خرچے جو ہیں یہ آپ کو ٹریپ کر دیتے ہیں. یہ خرچے کہاں سے آئیں گے؟ اسی جاب سے. تو وہ مجبوری کے طور پہ جاب بندہ کرتا ہے, اور ظاہر ہے اس میں پھر ان کو مزہ نہیں آتا. لیکن اس میں مزہ نہ آنے کے باوجود بھی وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا گھر کا خرچہ چلانا ہے. وہ کہتے ہیں نا نوکری کرنی تو نخرا کی. سو یو ہیو ٹو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. اینڈ انفارچونیٹلی جو آپ کے باقی لوگ ہیں وہ بھی اسی ماحول میں ہیں. یس, وہ بھی, وہ جو نیگیٹو انرجیز آتی ہیں نا, نیگیٹو انرجیز آتی ہیں. آپ جاتے ہیں آفس میں, آپ کو مزہ نہیں آتا, آپ خوش نہیں ہیں, آپ سروس بھی بری دیں گے. اگر میں خوش نہیں ہوں, میں مطمئن نہیں ہوں, تو میں آپ کو سروس کیا دوں گا؟ یس, اسی طرح کی دوں گا نا جو میری اپنی فیلنگز ہیں. یس, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. یس. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ ہے, اور اس کو ہمیں بدلنے کی ظاہر ضرورت بھی ہے. لیکن ایسی ضرورت ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اسپیس دینی چاہیے بچوں کو, ہمیں تھوڑا سا ان کو سہارا دینا چاہیے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ بیٹے ٹرائی کر لو. آپ ایسا کرو نا, 4 سال ہو گئے نا ڈگری کرتے ہوئے, اس سے پہلے بھی 8-10 سال ہو گئے آپ کو پڑھائی کرتے ہوئے, تو آپ 1-2 سال ٹرائی کر لو نا. گو آؤٹ دیئر, ٹرائی وٹ ایور یو وانٹ ٹو, میک مسٹیکس, ایکسپیریمنٹ. کیا ہو جائے گا, کتنا نقصان ہو جائے گا؟ اس عمر میں آپ کا نقصان بھی تو کمپیریٹیولی کم ہوگا نا. یس, یو ہیو نو ریئل لائبلٹیز. ابھی شاید شادی بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی آپ کے خرچے بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو وہ کرنا چاہیے, انلیس یو نو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم نے 87% کی بات کی ہے, اس کا مطلب ہے 13% لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور وہ خوش بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں. اور میرے خیال سے وہ جو 87% لوگ جن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ یہ 13% لوگ ہیں. کریکٹ, ایسا ہی ہے. کریکٹ. تو یہ آپ ان کو بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کیوں خوش ہیں, وہ کیوں مطمئن ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کو بھی کاپی کر لینا چاہیے اگر ہم نے وہی راستہ اپنانا ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ کسی کو کاپی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کو بھی وہ کام کر لینا چاہیے. سو یہ ہم ایک بحث سنتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, میٹرکس والا, کہ اس سے نکلو. آئی تھنک جو آپ نے جتنا ابھی ایکسپلین کیا سارا, یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, ریلیونٹ ہے بہت زیادہ. تو ہم ایک ڈبیٹ جو سنتے ہیں کہ میٹرکس ہے, ہم سب پسے ہوئے اس کے اندر, ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے یہ جو پوری کانورزیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے, کہ اس میں کتنی ریلیونسی ہے, کیا حقیقت ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ میں یہ دیکھو, میٹرکس کا میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک آپ کام سمجھ لیں ایک سائیکل ہے. اس سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. سائیکل کیا ہے؟ صبح اٹھو, کام پہ جاؤ, شام کو واپس آؤ, کھانا کھاؤ, سو جاؤ, پھر دوسرے دن یہی کرو. اینڈ آف دا منتھ تنخواہ لو, خرچے کرو, کرایہ دو, بجلی کا بل دو, بچوں کے خرچے کرو, کوئی پیسے نہیں بچتے, واپس بیک ٹو اسکوائر ون. سو میرے خیال میں کوئی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی نا, کہ بندہ چل کہے کہ یار چلو میں یہ اور کام سیکھ رہا ہوں, میں کل سے آج کے دن میں بہتر ہوں. ایسا نہیں ہوتا جنرلی اسپیکنگ.
सो आई थिंक कि लोगों को इस जो आप मैट्रिक्स कह रहे हैं या साइकिल जिसको मैं कह रहा हूँ, इससे निकलने की ज़रूरत है. और इसमें निकलने की क्या रास्ते हैं? गाड़ी जब चल रही होती है ना, तो आप दें एक लेट्स सपोज 50, 60, 100 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, तो चलती गाड़ी से आप छलांग नहीं लगाते. आप पहले उस गाड़ी को रोकते हैं, आराम से, फिर उतरते हैं और फिर कुछ और करते हैं. तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि वो जो गाड़ी है उसके साथ साथ आपको और अपने आप को ना क्या कहते हैं, तलाश करना चाहिए, पढ़ना चाहिए. मिसाल के तौर पे आप अगर नौकरी कर भी रहे हैं ना, तो 8 घंटे करेंगे ना, बाकी 16 घंटे क्या करेंगे? है 16 घंटे साथ. हाँ, 24 घंटे होते हैं दिन में. लास्ट मैंने चेक किया था. आपके पास कितने घंटे होते हैं? 24. तो 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं ना, तो 8 घंटे सो रहे होंगे, 16 ये हो गए, 8 बज गए आपके पास. हाँ. तो उन 8 घंटों में आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते. मैं फिर अर्ज़ करूँगा ना, ये देखें ना, ये कैसे बने हैं, जो लोग बने हैं इन्होंने कैसे अपने आप को बनाया है. और इन हिस्ट्री में जाएं तो शायद उनके पास जो आज आपके पास रिसोर्सेज हैं, शायद वो उनके पास नहीं थे. स्टीव जॉब्स जो है वो एक क्या कहते हैं, गुरुद्वारा इंडियन जो टेम्पल है वहाँ पे चैरिटी का खाना खाता था, बस पे बैठ के जाता था. इस तरह बेताशा एग्जांपल्स हैं. वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. सो आप अगर अपने तौर पे देखेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ तो है. यस. आप उस चीज़ को सामने रखते हुए प्लान बनाए ना. और ये प्लान ज़रूरी नहीं है कि एक दिन का, महीने का या साल का हो सकता है ये 4 साल का हो, 5 साल का हो, 3 साल का हो. So right now are you yourself out of this matrix system? आप लगे हुए हैं, आप कर रहे हैं कहीं पे, आपको क्या लगता है about yourself? God has been very kind. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि मैं समझता हूँ कि मैंने क्योंकि एक्नॉलेज तो किया है ना, और मैं समझता हूँ कि हम उस मैट्रिक्स में तो नहीं है डेफिनेटली जो शायद बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है. लेकिन मैं समझता हूँ कि हम ज़िंदगी तो गुजारनी है ना. मैंने रिटायरमेंट ली थी चंद साल पहले, लेकिन वो सूट नहीं की मुझे. बेचैनी थी, कीड़ा है काम करने का. तो वो मिसाल मैं आपको दूंगा कि सुबह आप नाश्ता करते हैं, फ़र्ज़ करें 8 नहीं तो 9 बजे करेंगे, 9 बजे नहीं तो 10 बजे करेंगे. नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले आपके पास 10-12 घंटे तो होंगे ना. उसमें क्या करेंगे? और अगर आप अपने आप को मेंटली एंड फिज़िकली एक्टिव नहीं रखेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे. यस. फिज़िकली एंड मेंटली. लिहाजा अब आपने कुछ ना कुछ तो करना है. अब वो क्या करेंगे? मेरे ख्याल में आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए जिसमें आप, मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरी कोशिश है, आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें, उनको ग्रो कर सकें, सोसाइटी को ग्रो कर सकें, बेहतरी ला सकें. और इसी में आप ख़ुद भी 2 चीज़ें हैं, खुशी महसूस होती है और 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं. अगेन बाय प्रोडक्ट. या. सो आप NIC छोड़ने के बाद व्हाट आर योर मसरूफियात दिस डेज? मसरूफियत ये है अपार्ट फ्रॉम योगा. that reminds me. यार बेसिकली मैंने सोचा था कि 2-3 काम जो मैं NIC में नहीं कर सकता था वो मुझे करने चाहिए. और NIC बाय द वे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इट वाज वन ऑफ माय लाइफ्स बेस्ट एक्सपीरियंसेस. गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मज़ा आया अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, और लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया, सपोर्ट किया है. इसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, इसमें प्राइवेट हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से भी, फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से. तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मुझे सहारा भी दिया, सपोर्ट भी किया, और मज़ा भी आया काम करना. मुझे सीखने का भी मौका मिला और बहुत सारा लोगों से मुलाकात करने का भी मौका मिला. तो लिहाजा मैं ये तो कहना चाहूँगा कि इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. 7 साल हो चुके थे. मेरी उम्र ऐसी है कि मैं 7 साल मज़ीद इस चीज़ को नहीं देना चाह रहा था. मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, तो मैं चाह रहा था कि मैं उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारूँ. एक तो ये था. दूसरी बात ये थी कि मेरे अपने स्टार्टअप्स थे जो मेरी पैशन था, मेरे अपने बच्चों की तरह थे. मैं वो काम करना चाह रहा हूँ. आई बिलीव इन दैम कि वो शायद बड़े $100 मिलियन कंपनीज बन सकती हैं पाकिस्तान में रहते हुए, लेकिन मैं उनको तवज्जो नहीं दे सकता था. तो मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा अपना काम के ऊपर फोकस करूं. और ये भी साथ साथ ये थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल
हेल्थ वाइज बैलेंस रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जिस्म बूढ़ा होता जा रहा है, वो चीज़ नहीं रही ना जवानी में जो आप कर सकते हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इट्स जस्ट बीन 2 months नाउ NIC को बंद हुए हुए, लेकिन मुझे NIC बंद हो गया, जी शट डाउन फॉर द टाइम भी इस्लामाबाद में. हाँ, अच्छा. वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, पेपरा के रूल्स होते हैं, तो वो मेरे ख्याल में 2-4 महीने लगेंगे उनको दोबारा रीटेंडर करने के लिए. लेकिन NIC के बाद जो है, मुझे अभी सिर्फ 2 माह हुए, मैं ये बेसिकली कहना चाह रहा था, सितंबर और अक्टूबर, और इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मीद से ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिया है. सही है. ऑन ऑल 3 fronts. बच्चों से भी मिल के आया हूँ, अच्छा, उनके साथ भी टाइम गुजरा. वेरी नाइस. मुझे अपने स्टार्टअप्स के ऊपर मुझे बहुत प्रोग्रेस माशाल्लाह हुई है. प्लीज़ टेल अस अबाउट योर स्टार्टअप एज वेल. और तीसरा जो बैलेंस है लाइफ का, उस पे भी मेरा वज़न भी बहुत अच्छा हो गया है. मेरा खाना भी सेट हो गया. आपका माशाल्लाह फेस भी ग्लो कर रहा है. और योगा भी करने का मौका मुझे मिल गया है. सो आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह इन दैट सेंस. वेरी नाइस. जहाँ तक स्टार्टअप्स की बात है, मैं ज़्यादा डिटेल में अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकूँगा. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. या बट मेरा जो क्योंकि बैकग्राउंड है टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर, मोबाइल के अंदर स्पेसिफिकली जो है ये मोबाइल फ़ोन है, ओके, इसके सिलसिले में, तो इसमें हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं और बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, बैरून मुल्क के ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं. इसी तरह फिनटेक जो है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं. एक हमारा स्टार्टअप है GoPay के नाम से, जो पाकिस्तानी नौजवान बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस्ड है कि हम जहाँ पे कैश इस्तेमाल करते हैं, वालदैन पॉकेट मनी कैश की सूरत में देते हैं, हम उसको डिजिटाइज कर रहे हैं और वो डिजिटल पेमेंट्स वॉलेट के थ्रू उनको पैसे ट्रांसफर करें इंस्टेड ऑफ कैश देना. कैश में प्रॉब्लम ये है कि कैश चोरी भी हो सकती है, बच्चे अगवा भी हो सकते हैं, वालदैन को पता ही नहीं है कि बच्चे कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं. बड़े बच्चे जो हैं 18-19 साल के, वो शायद ड्रग्स भी ले रहे हैं. सो देयर इज़ नो मॉनिटरिंग बाय द पेरेंट्स. तो ये किस तरह से, मतलब मैंने बच्चे को पैसे देने हैं तो किस तरह से दूंगा उनके पास? इसमें बेसिकली एक ऐप होगी और एक कार्ड होगा. सो ज़ाहिर है आजकल के जो बच्चे भी हैं, स्पेशली उस SEC क्लास में, उनके पास मोबाइल है. वो बच्चे जो हैं वो उस मोबाइल वॉलेट के अंदर, लेट्स सपोज आप बजाय कैश देने की आपने उनको 5,000 रुपया या 10,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया. अब वो ख़र्चा कर रहे हैं उसके ऊपर, जहाँ पे भी जाते हैं वो वॉलेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. साथ में ATM कार्ड है, अगर उन्हें कैश निकालना है तो आपके पास कंट्रोल है कि रोज़ के वो 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते मिसाल के तौर पे, या टोटल 3,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते. उस कार्ड का कंट्रोल पेरेंट्स के पास पेरेंट्स के पास है. नाइस. ये पहला वेरी वेरी इनोवेटिव, लाइक फर्स्ट टाइम. आई होप कि हमारी जो कंपटीशन है वो आपके ज़रिए देख ना रही हो, ताकि वो हमसे पहले ना कर लें. लेकिन दिस इज़ अनदर एग्जांपल. और इसी तरह बहुत सारी और सर्विसेज हैं जो हम यहाँ पे लाना चाहते हैं. बुनियादी तौर पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर या हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर मसाइल क्या हैं, और फिर उस मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको हल कर सकें. और उस हल करने से लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, और जैसे मैंने अर्ज़ किया 2-4 पैसे भी कमा लेते हैं. बाय प्रोडक्ट अगेन. तो एक आपका GoPay है, और दूसरा फिर कभी आप जब वो लॉन्च होगा या फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट? इंशाल्लाह. ओके. सो हम आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया. आपका 3:30 बजे क्लास है, राइट, आपके योगा की? 5 बजे है, लेकिन मैंने असर की नमाज पढ़नी है और फिर वहाँ पहुँचना है. ठीक है. सो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज़ के एक मेरे मिसाल के तौर पर स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई मतलब मेरे जहन में एक आइडिया है. कौन सी वो मोटी चीज़ें हैं जिसको आपने देखा है कि ऑफन लोग जो है ना इग्नोर कर देते हैं या उसके ऊपर फोकस नहीं करते उस एरिया में, और वो फेलियर का एक कॉज बनता है? इसमें ना अगेन 90% स्टार्टअप्स जो है ना वो फेल हो जाते हैं, ओके, इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज़. ओके. और फेलियर का जो रीज़न है या वजूहत हैं वो एक नहीं है. इसमें उस आइडिया के ऊपर रिसर्च, उस आइडिया के ऊपर प्लानिंग, टीम की कॉम्पोजिशन जो है उसमें भी खामियां हो सकती हैं. उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसमें पैसे जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. देयर आर मैनी रीजंस. इनफैक्ट हमारा जो एक स्टार्टअप ही समझ लें, एडवेंचर स्टूडियो के नाम से है, और उसका बुनियादी मकसद ही है कि स्टार्टअप्स, इट्स अ स्टार्टअप टू हेल्प अदर स्टार्टअप्स टू स्टार्टअप. सो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि आपका आइडिया है,
ہوتا نارملی کیا ہے کہ ایک شخص نا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے ایک ایریا میں, لائک فار ایگزامپل آئی ٹی کے اندر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, یا مارکیٹنگ کے اندر اسٹرانگ ہوتے ہیں, یا فائنینس کے اندر, یا لیگل کے اندر, یا ایڈمن کے اندر, یا کسی نہ کسی ایریا آف اسٹرینتھ ہوتی ہے. یس یس. لیکن اسٹارٹ اپ کو سکسیزفل بنانے میں نا یو ہیو ٹو بی سکسیزفل اینڈ اسٹرانگ ان 4 ایریاز. اوکے. سو وہ جو باقی 4 ایریاز جو ہیں نا وہ شاید کمزور ہیں ان میں ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پیسے اگر ہمارے پاس ہو, فنڈنگ ہو تو ہم کام کر لیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ فنڈنگ کے بعد مسائل ایسے شروع ہو گئے ہیں جو پہلے بھی نہیں تھے. اچھا. یس, آپس میں فنڈنگ کے ایشوز ہوتے ہیں, پرابلمز ہو جاتی ہیں, آپ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو پیسے دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے کدھر گئے ہیں, کہاں خرچ کیے ہیں, کیوں خرچ کیے ہیں, اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں نا. اگر آپ کے اپنے پیسے ہیں تو آپ جس طرح مرضی خرچ کریں گے. پھر یہ ہے کہ وہ رزلٹ مانگتے ہیں, کہتے ہیں جلدی رزلٹ دو. وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پولٹری فارم کا جو چکن ہے وہ 40 دن کے اندر انہوں نے تیار کرنا ہوتا ہے, جبکہ نیچرلی وہ اتنا نہیں تیار ہو سکتا. سو دے آر پشڈ نا فار دیئر پروفیٹیبلٹی. میں نے پیسے دیے ہیں, مجھے پیسوں کی ریٹرن چاہیے. سو ہمارا جو ایڈونچر اسٹوڈیو ہے اس کو ہم نے بنایا اسی لیے تھا تاکہ ہم اسٹارٹ اپس کے جو چیلنجز ہیں جو ہم نے پاکستان میں دیکھے ہیں, بیرون ملک میں دیکھے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور اس وقت اللہ کا شکر ہے ہم بہت سارے اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, بیرون ملک میں. بہت سارے یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ان کے اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو ہم ہیلپ کرتے ہیں ویئر ایور دے نیڈ ہیلپ. اوکے. اینڈ دیر آل ڈفرنٹ. کسی کو فار ایگزامپل مینٹورنگ چاہیے, کسی کو نیٹ ورک چاہیے, کسی کو فائنینس چاہیے, کسی کو ٹیکنالوجی پلیٹ فارم چاہیے, کسی کو کچھ اور چاہیے. تو وہ کسٹمائز ہوتا ہے ان کی ضرورت کے مطابق. تو جو آپ نے 4 ایریاز کی بات کی, واٹ آر دوز 4 ایریاز؟ سو جنرلی اسپیکنگ آپ کے پاس نا ایک فار ایگزامپل آئیڈیا تو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن جسٹ بیکاز میرا آئیڈیا ہے, مجھے تو اچھا لگتا ہے, کیا وہ دنیا کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو دیر از اے پروسیس نون ایز آئیڈیا ویلیڈیشن. آئیڈیا ویلیڈیشن. اوکے. کہ کیا یہ آئیڈیا جو ہے میرے علاوہ دنیا میں کوئی اور بھی لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو وہ ایک پروسیس ہے, وہ آئیڈیا ویلیڈیشن ہم کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں پھر؟ مارکیٹ ریسرچ, لوگوں سے بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسی فیلڈ کے اندر, کیا کسی اور نے کیا ہے یورپ میں, یو ایس میں, بیرون ملک میں, پڑوس ملک میں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اوکے اوکے. پھر ہم نے دیکھنا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ کہ ہمارے کلچر میں اندر فٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں. بہت ساری چیزیں جو ہے ان اپروپریٹ ہیں ایون ان آر کلچر. مارکیٹ شاید ہو لیکن اٹس جسٹ ناٹ ڈو. تو ایک تو یہ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو کیسے بنائیں گے. لیٹ سپوز یو ہیو این آئیڈیا فار ڈیولپنگ سم ایپ. ٹیکنالوجی آج کل کے دور میں کسی نہ کسی صورت میں تو ہوگی نا. یس. سو وہ ٹیکنالوجی جو ہے, کیا آپ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کتنی مہارت رکھتے ہیں, جانتے بھی ہیں کہ نہیں. آئی مین اف یو اے ٹیکنالوجی پرسن, یو اسٹڈیڈ آئی ٹی ٹیکنالوجی, تو چانسز آ کہ آپ کو تھوڑا بہت آتا ہوگا. تھوڑا بہت آتا ہوگا. اوکے. ٹھیک ہے. لیٹس اسیوم کہ آپ کو تھوڑا بہت آتا ہے, لیکن باقی اس کی جو پروڈکٹ مارکیٹ فٹ ہے, اس کی وٹ وی سے گو ٹو مارکیٹ ہے, اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے, اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے, اس کی ویب سائٹ بنانا جو ہے, اس کا کنزیومر انگیجمنٹ کیا ہے, اس کی پرائسنگ کیا ہونی چاہیے, یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی. سو دیز آر آل ڈفرنٹ ایریاز. سو اندر ایریا از فار ایگزامپل یور گو ٹو مارکیٹ اسٹریٹجی. گو ٹو مارکیٹ اسٹریٹجی, GTM جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے پروڈکٹ تو بنا لیا, اب اس کو مارکیٹ میں کیسے لائیں گے, کیا ذریعے, کیا طریقہ کار ہے. مارکیٹ میں کیسے لینا ہے, اس کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے, دونوں اوکے الگ ہیں یہ چیزیں. اچھا. ہاں. ایک مثال کے طور پہ یہ میرا پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, اب میں نے بنا لیا ہے, اب اس کو مارکیٹ کے اندر میں نے کیسے لے کر آنا ہے. اوکے. اور پھر اس کو اویئرنیس مارکیٹنگ کی, اس کی ڈیمانڈ کیسے کریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, I get that. اب مثال کے طور پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا یار میں ڈی واٹسن کے ساتھ اگریمنٹ سائن کر لوں گا, ان کی دکانوں پہ یہ رکھوا دوں گا. صحیح ہے. یہ تو GTM ہو گیا نا وہاں پہ. صحیح ہے. بٹ اس کی اویئرنیس کیسے کریٹ ہوگی, سوشل میڈیا کے ذریعے, Social media, TV کے ذریعے, بینیفٹس دکھاؤں گا, ذریعے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین آف کورس فائنینسنگ ہے. فائنینسنگ یہ ہے کہ یار پیسے کہاں سے آئیں گے, اور اگر پیسے آتے بھی ہیں تو اس کو اسٹرکچر کیسے کیا جاتا ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ آتا ہے, مجھے کہتا ہے یار میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں, تو آپ 90% کمپنی میرے نام لکھ دو. اچھا. ایسا بھی ہوتا ہے. نائس.
उस स्ट्रक्चरिंग 90 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, और उसको कैसे आप एडजस्ट करेंगे. फिर ये है कि आपकी कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट क्या, आपको पता भी है कि आपकी कॉस्ट क्या है. लोगों को पता ही नहीं होता कि कॉस्ट उनकी क्या होती है. सही है. रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज़, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपकी लेबर की कॉस्ट, आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, आपकी यूटिलिटीज़ की, ये सारी कॉस्ट है ना. कस्टमर के हाथ तक जाने तक कितना कॉस्ट आता है सारी चीज़ें. करेक्ट. और फिर ये है कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए. अच्छा. कॉस्ट प्लस होना चाहिए, यस. या मार्केट के साथ होना चाहिए, प्राइस कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, प्रीमियम पोजीशनिंग होनी चाहिए, या लो प्राइस होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना, अब मिसाल के तौर पे आईटी का इंजीनियर है, उसको क्या पता होगा कि मार्केटिंग की प्राइस पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो अपने काम में बहुत अच्छा होगा, ये उसकी डोमेन ही नहीं है ना. डोमेन नहीं है. तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था ये 4-5 डिफरेंट डोमेन्स जो हैं, इसमें आपको अच्छा होना चाहिए. यस. एंड इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर एनीबडी टू बी स्ट्रांग इन ऑल एरियाज. कुछ लोग हैं, आई एग्री, 2 एरियाज में भी मजबूत होते हैं, होंगे, ठीक है ना, लेकिन 4 में आज तक मुझे बहुत कम लोग मिले ना होने के बराबर. वेरी थॉट प्रोवोकिंग फॉर मी, वेरी थॉट प्रोवोकिंग फॉर मी. लाइक 4 चीज़ें, हम तो काम स्टार्ट करते हैं बस एक ही छोटा कारोबार हो बड़ा कारोबार, एक ही वो नहीं होता, एक ही बंदा बिठा के कि भाई इसी ने सब चलाना है, ये सब कुछ है. हमारे आपने देखा होगा ना दुकानों पे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, एक ही चाचा बैठा हुआ है. एक निहारी है बड़ी मशहूर कराची में, उसमें आप आज भी देखो वही चाचा बैठ के पैसे गिन रहा होता है टेबल पे. सो या ये बात दुरुस्त है. मैं भी जानता हूँ. मोबाइल के हवाले से मैं बताता हूँ. एक बंदा है, लाहौर में होते थे, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट, सबसे पहले मोबाइल बेचने वाले थे. तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने ना दराज रखा हुआ था. तो जब कस्टमर आता था ना, वो दराज खोलते थे तो 4-5 फ़ोन आपके सामने रखते थे, उनको कहते थे ये इतने का, इतने का, इतने का, इतने का, तो ये आप ख़रीद लें. ठीक है. तो फिर वो जब गाहक चला जाता था, वो उठा के वापस दराज में रखते थे, और चाबी अपने पास रखते थे. ये एक पुरानी बात है. मैं आपको, ये है, होता है अभी भी. सदर आप जाएँ कराची के, इधर पिंडी जाएंगे तो वो शायद आज के वहीं बैठे हुए हैं, वो एक्सपैंड नहीं कर पाए. यस. उसके बाद लोग आए हैं जिनकी दुकानें जो हैं 8, 10, 20, 25 दुकानें हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम बनाई है, लोग बनाए हैं, सेल्स में ट्रस्ट किया है. जाहिर है उसमें नुकसानात भी होंगे, एक्सपेंशन, लेकिन अल्टीमेटली उनका फ़ायदा ये हुआ कि आज उनकी 10, 15, 20 दुकानें हैं पूरे पाकिस्तान में. यस यस यस. और जाहिर है एक दुकानदार कितना कमा रहा होगा और 20 दुकानों वाला कितना कमा रहा होगा, जाहिर है फ़र्क है ना. अगर ये 10,000 कमाते हैं महीने का, वो 2,000 भी कमा रहे हैं, तो उसकी 20 दुकान है, वो इससे अल्टीमेटली डबल ही कमा रहा है. करेक्ट. सो थैंक यू सो मच परवेज साहब. इज देयर इज एनीथिंग दैट यू थिंक दैट वी मिस्ड एंड वी शुड डेफिनेटली डिस्कस? तो आई वुड लाइक टू. नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि एक, हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना पाकिस्तान की, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है आजकल, लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता वगैरह वगैरह. तो इस पे मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि बाहर भी कोई इतने अतलात अच्छे नहीं हैं. यस. हम लोग कहते हैं ना द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन ऐसा नहीं है. द ग्रास इज़ ग्रीनर जहाँ पे भी आप उस पे ऊपर मेहनत करेंगे, जहाँ पे भी आप उसको पानी और खाद देंगे. तो मैं समझता हूँ कि बाहर जाना चाहिए, और शायद लोग जा भी रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है. हमारे पास एक स्ट्रेंथ है, ओवर सप्लाई है, मैं कहूँगा वो है लोगों की. फॉरेन रिजर्व्स बेचते हैं वहाँ से. तो अगर वहाँ यहाँ से चंद लोग चले भी जाते हैं, मिसाल के तौर पे रिपोर्ट्स में आता है कि 7 लाख लोग या 9 लाख लोग चले गए हैं, इट डजंट मैटर, इट्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन. 0.5% भी नहीं बनता, 0.5 वाकई में. और अगर ये लोग चले भी जाते हैं तो हमारे लिए खुशशाइन बात यह है कि वो हमें फ़ॉरेन करेंसी भेजेंगे, ठीक है, और डोमेन एक्सपर्ट्स बनाएंगे, कुछ सीखेंगे, वापस भी लेकर आएंगे वगैरह वगैरह. तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे पाकिस्तान के लिए. सो दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव, बट एट द सेम टाइम जो आप बाहर जाके मेहनत करने के लिए तैयार हैं वो यहाँ पे करें. और इसमें बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि यार कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे काम करने. वैसे मेरा भी एक सवाल ही जहन में कि यहाँ टैक्सी चलाने में, वहाँ टैक्सी चलाने में कितना फ़र्क है. हाँ, और अगर आप देखें तो चंद नाम हमने जैसे पहले भी लिए थे, ज़मीन के, पाक व्हील्स के, घराना के, इस तरह बहुत सारे और भी हैं हमारे हीरोज़ हैं माशाल्लाह. तो वो भी इसी सिचुएशन में, इसी मुल्क में, इसी हालात में, इसी पॉलिटिकल सिचुएशन में उन्होंने भी तो तरक्की की है. तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको ये हमें ज़रूर पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए. और अगर आप फ़र्ज़ करें ट्राई करने के बाद नहीं समझते तो फिर आप जाएं, लेकिन ट्राई किए बग़ैर कहना कि यार पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादती है. दूसरी बात ये है कि अच्छा ठीक है कैसे करें.
تو اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک انٹرپرنوریل مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ آپ کے جو ویورز ہیں اس کو گوگل کریں، انٹرپرنوریل مائنڈ سیٹ اور افیکچویشن تھیوری. یہ کیا کہتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، اور ماضی میں جن لوگوں نے کیا ہے ان کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے صرف اور صرف 3-4 چیزوں کے ساتھ کام کیا ہے: واٹ یو نو، ہو یو نو، واٹ یو ہیو. تو ہم پریکٹیشنرز ہیں، یعنی کہ ہم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انٹرپرنوریل مائنڈ سیٹ بنائیں. اس کے کورسز ہیں، اس کا طریقہ کار ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ بھلے نوکری کرنا چاہیں تو آپ کو نوکری کے چانسز زیادہ بہتر ہوں گے. ہم نے کیا ہے ماشاءاللہ، 100 سے زائد لوگ اس پروگرام سے گزر چکے ہیں. صحیح ہے. اور 100% کو جاب مل گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہیں، انجینئر بننا چاہیں، وکیل بننا چاہیں، اکاؤنٹنٹ بننا چاہیں، تو یہ نظریہ جو ہے، یہ ذہن کا نظریہ آپ کو بہتر ڈاکٹر، وکیل وغیرہ بنائے گا. یس. اینڈ لاسٹلی، اگر آپ نے اپنا کام کرنا ہے آج یا فیوچر میں، یعنی کہ آج آپ ملازمت کر رہے ہیں لیکن آپ جاب چھوڑ نہیں سکتے، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جاب نہیں چھوڑنا. میں خود کہتا ہوں جاب نہیں چھوڑنا. جاب میں رہتے ہوئے آپ 8 گھنٹے ان کو دیں، حلال کریں، اور پھر آپ اپنے آپ کو دن میں 1 گھنٹہ دیں. آپ 1 گھنٹہ دیں گے ہر دن تو ہفتے میں آپ کو 5-6 گھنٹے، مہینے میں آپ کو 25 گھنٹے، اور سال کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 300 گھنٹے کے قریب بنتا ہے. الاٹ. ٹھیک ہے. ان 300 گھنٹوں میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. وقت تو ویسے بھی گزر جائے گا. 2023 میں ہے، 2023 بھی ختم ہو جائے گا، 2024 بھی ختم ہو جائے گا، 2025 بھی ختم ہو جائے ٹائم گا. فلائز. لیکن آپ نے کیا حاصل کیا، اس کے لیے آج کا دن ہے، آج کا قدم ہے. یعنی کہ یہ جو پوڈ کاسٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں، رات کو سونے سے پہلے آپ یہ طے کر لیں اور لکھ لیں کاغذ کے اوپر، شیشے کے اوپر، دل کے اوپر، کہ یار آج میں نے اپنی زندگی بدلنی ہے. میں نے اپنے آپ کو، دنیا کو تو میں بہت کچھ دے رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اپنے کام کے لیے 1 گھنٹہ روزانہ دینا ہے. اور اگر اس کے اوپر وہ عمل کریں گے، کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ انٹرپرنوریل مائنڈ سیٹ، یوٹیوب میں ویڈیوز ہیں، گوگل پہ اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. تھینک یو سو مچ. اور آخر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فری لانسرز ہیں پاکستان میں، جو یہاں جیسے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے کنٹریز نے کچھ ویزاز نکالے ہیں، نومیڈ ویزاز، فری لانسر ویزاز. دبئی دے رہا ہے، پرتگال دے رہا ہے، مالٹا دے رہا ہے، اس طرح کی کنٹریز. اور یہاں سے دڑا دڑ جو لوگ جو کام کر رہے تھے یہاں پہ، جو $3,000 پر منتھ کما رہے ہیں، اور ایک اچھا ایک ایڈ اپ ہے ٹو دا اکانومی آف پاکستان. ان ویزاز کے وجہ سے بہت سارے پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سیگمنٹ تھا جو کہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے. یہ چیز خیر میں آپ کی اس بات کے ساتھ تھوڑا سا کنیکٹ کرنے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں بولوں کسی پوڈ کاسٹ میں، لیکن اپارچونیٹی ملی آپ کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہے نقصان مل رہا ہے آلریڈی ہماری اکانومی کے. بچے جا رہے ہیں تو اٹ از اے ڈیمیج ٹو دی اکانومی. تو میرے خیال سے کہ ہمیں اب پتہ نہیں کون سن رہا ہے، کون کرے گا اس کو، حکومت میں بیٹھے لوگ یا، بٹ یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے. سو تھینک یو سو مچ پرویز صاحب آپ کا. یو ویلکم. میں اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو، کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. زیرو. آپ کیوں حکومت سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ آپ کیوں کسی اور ادارے سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ آپ اپنے اوپر کیوں نہیں ایکسپیکٹیشن کچھ رکھتے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ میری ناکامی کی وجہ حکومت ہے، یا میرا تعلیمی ادارہ ہے، یا میرے پیرنٹس ہیں، میری سوسائٹی ہے، میرے ٹریڈیشنز ہیں. یس آئی ایگری سم واٹ دے آر رسپانسبل فار یور فیلئرز، بٹ 100% تو بالکل بھی نہیں. خود ہی کو کر بلند دیتا. یہ تو ہو سکتا ہے. 100% تو بالکل بھی نہیں. آئی تھنک ایک بہت بڑا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جس میں حکومت اور ان کا ہے، مگر آئی تھنک ایوری تھنگ وہ آپ کی بات نا کہ سب ادھر ہے. کریکٹ. یس. تھینک یو سو مچ پرویز صاحب، بہت مزہ آیا، مجھے بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ ان کا جو وہ اسٹارٹ اپ جو یہ بھی لانچ کریں گے آفیشیلی، تو پھر ایک اور ہم کریں گے ایپیسوڈ، پر اس میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سی یو ان دا نیکسٹ ون. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. یو ویلکم.